بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ آپ اس طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت فرما لیجئے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ جیسے امام صاحب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، نماز کا آغاز کریں گے، اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے، کیونکہ امام صاحب کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب امام صاحب مقتدی حضرات، اس میں آپ بھی شامل ہیں، تو آپ ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب پھر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر باندھ لینے ہیں۔ اب 3 تکبیرات مکمل ہو چکی ہیں۔ اب امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے۔ اسی طرح پھر رکوع، سجود، قیام سب کچھ کر کے دوسری رکعت کا آغاز کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، تو تمام مقتدی حضرات غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اب امام صاحب اسی طرح تکبیرات کا آغاز کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح امام صاحب 3 بار کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے ہاتھ نہیں باندھنے، سیدھا آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، ہاتھ چھوڑے بغیر رکوع میں ہی چلے جانا ہے۔ پھر آپ نے قیام کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور جسی طرح آپ باقی نماز پڑھتے ہیں، تشہد، درود شریف، دعا، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے باقی نماز پڑھ لینی ہے۔ اب پڑھ کر سلام پھیر کر آپ نے خطبے کو ضرور سننا ہے، کیونکہ یہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اگر آپ خطبہ نہیں سنیں گے تو آپ کی عید نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو شخص قربانی کرے گا اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے خطبہ سننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ خطبہ سننے کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں، یہ میری پریشانی ہے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، ساتھ ہی اپنی قربانی کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میرے گناہ معاف فرما۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں کہ جو شخص مال کے ساتھ استطاعت رکھتا ہو، مال رکھتا ہو، دولت رکھتا ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہ کار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرما دی ہے کہ جو شخص مال کی استطاعت رکھتا ہو، دولت مند ہو، امیر ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، سنت ابراہیمی پر عمل نہ کرے، قربانی نہ کرے، تو ہماری عیدگاہ میں بھی نہ ہے، ہم سے عید بھی نہ ملے، ہم کے ساتھ گلے بھی نہ ملے، مصافحہ بھی نہ کرے، کیونکہ جب اس نے قربانی میں حصہ ہی نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ قربانی بھی کر سکتا ہے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ گوشت بانٹ سکتا ہے۔ اب جو کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس حدیث پاک کو تو سماعت فرما لیا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ابھی بھی مال ہے تو جانور خرید لائیے، چانی پانی وغیرہ ڈال لیجئے، خوراک ڈالیے اور اس کے بعد ذبح کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے، رب تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر اپنی بخشش و مغفرت کرنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ اور جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت بنایا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کرے گا، قربانی کرے گا، تو اس کا نام قربانی دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور نماز کا آسان طریقہ یہی ہے، اور اس نماز کو چھوڑیے گا بالکل مت،
کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھے بغیر قربانی کرے گا اس کی بھی عید نہیں ہوگی، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ آپ اس طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت فرما لیجئے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ جیسے امام صاحب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، نماز کا آغاز کریں گے، اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے، کیونکہ امام صاحب کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب امام صاحب مقتدی حضرات، اس میں آپ بھی شامل ہیں، تو آپ ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب پھر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر باندھ لینے ہیں۔ اب 3 تکبیرات مکمل ہو چکی ہیں۔ اب امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے۔ اسی طرح پھر رکوع، سجود، قیام سب کچھ کر کے دوسری رکعت کا آغاز کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، تو تمام مقتدی حضرات غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اب امام صاحب اسی طرح تکبیرات کا آغاز کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح امام صاحب 3 بار کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے ہاتھ نہیں باندھنے، سیدھا آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، ہاتھ چھوڑے بغیر رکوع میں ہی چلے جانا ہے۔ پھر آپ نے قیام کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور جسی طرح آپ باقی نماز پڑھتے ہیں، تشہد، درود شریف، دعا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے باقی نماز پڑھ لینی ہے۔ اب پڑھ کر سلام پھیر کر آپ نے خطبے کو ضرور سننا ہے، کیونکہ یہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اگر آپ خطبہ نہیں سنیں گے تو آپ کی عید نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو شخص قربانی کرے گا اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے خطبہ سننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ خطبہ سننے کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں، یہ میری پریشانی ہے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، ساتھ ہی اپنی قربانی کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میرے گناہ معاف فرما۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں کہ جو شخص مال کے ساتھ استطاعت رکھتا ہو، مال رکھتا ہو، دولت رکھتا ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہ کار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرما دی ہے کہ جو شخص مال کی استطاعت رکھتا ہو، دولت مند ہو، امیر ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، سنت ابراہیمی پر عمل نہ کرے، قربانی نہ کرے، تو ہماری عیدگاہ میں بھی نہ ہے، ہم سے عید بھی نہ ملے، ہم کے ساتھ گلے بھی نہ ملے، مصافحہ بھی نہ کرے، کیونکہ جب اس نے قربانی میں حصہ ہی نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ قربانی بھی کر سکتا ہے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ گوشت بانٹ سکتا ہے۔ اب جو کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس حدیث پاک کو تو سماعت فرما لیا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ابھی بھی مال ہے تو جانور خرید لائیے، چانی پانی وغیرہ ڈال لیجئے، خوراک ڈالیے اور اس کے بعد ذبح کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے، رب تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر اپنی بخشش و مغفرت کرنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ اور جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت بنایا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کرے گا، قربانی کرے گا، تو اس کا نام قربانی دیا گیا ہے۔
تو اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور نماز کا آسان طریقہ یہی ہے، اور اس نماز کو چھوڑیے گا بالکل مت، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھے بغیر قربانی کرے گا اس کی بھی عید نہیں ہوگی، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔